آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کلام وادی سوات اور اس کے گردنواح کے کون کون سے علاقے ہیں جہاں 15 دسمبر سے لے کر 1 اکتوبر تک آپ جا سکتے ہیں اور وہاں کا موسم کیسا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ اپنی بھیجی ہیں ذیشان خان نے، ان کا نمبر بھی آگے اسکرین پہ موجود ہوگا، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی جو بھی آپ کو ملیں گی فیسلٹیز ان کو اویل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منوڑے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو ہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے وادی سوات کا خوبصورت ترین علاقہ کلام، اور ذیشان بھائی نے ہمیں تازہ ترین کلپنگ بھیجی ہے جس میں 13 تاریخ، 14 تاریخ اور آج 15 تاریخ کے سارے کلپ شامل ہیں۔ ان کی آواز میں کچھ ایسی بہت زیادہ شور تھا جو کہ آپ کے سامنے میں پیش نہیں کر سک رہا ہوں، لہٰذا اس میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے اور کیا مناظر ہے اور اس وقت کیا سین چل رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات ہے کہ کلام ہو یا پاکستان کا کوئی بھی سیاحتی مقام، اس دفعہ 2025 میں جو حالات و واقعات رہے ہیں، حالات و واقعات سے میری مراد یہ ہے کہ سیلاب اور اسی طرح مونسون میں لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر ایسے کافی سارے معاملات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز تو کنفرم ہے کہ ٹورسٹ یعنی کہ سیاح حضرات بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ دوسرا، اس سے زیادہ بڑھ کر پنجاب میں اس وقت جو سیلابی کیفیت ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنا آپ بچانے میں مصروف ہیں، وہاں ان کو سیاحت کا کیا کرنا یا سیاحت کیسے وہ کریں گے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تیسری سب سے بڑی اہم بات کہ جو لوگ کراچی سے حیدرآباد کی طرف سے آتے ہیں ان کو ویسے ہی مس گائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ایسے علاقوں میں نہ جائیں، وہاں پر جانا نقصان دہ ہے۔ اس وقت کی جو سچویشن ہے یہ آج کی اپڈیٹ ہے، اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے کی، یہ کلام بازار کے مناظر ہیں۔ اسی طرح اگر میں گوگل پہ آپ جا کے دیکھوں تو اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہاں پر بارش کے چانس ہیں، لیکن وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ 20% چانس بہت ریئر چانس ہے، 40% چانس کچھ چانس بہتر ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے شاید اوپر کہیں جھیلوں میں، سیف اللہ جھیل یا کہیں دور پہاڑوں میں جا کر کہیں بارش ہو رہی ہو، لیکن نیچے کس قسم کی بارش کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر آپ موسم کی بات کریں ٹمپریچر کی، تو ٹمپریچر اس وقت سوات ویلی میں مختلف علاقوں کا مختلف ہے، لیکن اگر کلام کی بات کریں تو دن کو گرمی محسوس ہوتی ہے تھوڑی بہت ہی، کیونکہ 20 سے اوپر ٹمپریچر چلا جاتا ہے، سخت دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ لیکن اگر رات کی بات کریں تو رات کو ٹمپریچر 5-6 تک چلا جاتا ہے، یعنی کہ ینگ ٹھنڈا ماحول ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کلام میں ہوٹلز کی، تو کلام میں اس وقت تقریباً جتنے بھی مین ہوٹلز ہیں سارے کھلے ہوئے ہیں، کوئی ہوٹل ایسا نہیں ہے، بہت کم اکا دکا کوئی ایسا شاید و نظر ہوٹل ہوں جنہوں نے اپنا آپریشن 1 یا 2 ماہ کے لیے بند کیا ہوں، کیونکہ کلام وہ واحد سیاحتی مقام ہے جو کہ برف باری میں بھی اوپن رہتا ہے اور یہاں پر لوگ یہاں کی خوبصورت ترین برف باری کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس دفعہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ برف باری کا موسم لمبا ہوگا، طویل ہوگا یہ سیزن، اور بہت زیادہ برفباری دیکھنے کو یہاں پر مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک اس وقت کی جو سچویشن ہے۔ اب آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کلام کے اندر اگر آپ جائیں تو یہاں کے کون کون سے ایسے مقامات ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات کرتے ہیں کہ اگر راستوں کی، اگر آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو بآسانی آپ کلام پہنچ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، راستے میں بحرین تک زبردست روٹ ہے، لیکن بحرین سے لے کے کلام تک 11 مقامات ایسے ہیں جو کہ 2022 میں سیلاب کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا تھا اور وہ ابھی تک منتظر ہیں ریپیرنگ کے، اور سنا ہے کہ اس دفعہ اس روڈ کا ٹینڈر ہو گیا ہے، شاید اس سال میں وہ روڈ بن جائے، لیکن جب تک بنے گی تب تک 11 مقامات پر آپ کو اور روڈ جو سی ہے وہ سٹیبل نہیں ملے گی۔ ہاں، البتہ گاڑی چلانے کے قابل ضرور ہے۔ 3 پوائنٹ اس میں سے ایسے ہیں کہ جہاں پر بارش میں پھر سلپنگ کا چانس ہوتا ہے اور وہ انتہائی اترائی یا انتہائی چڑھائی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے، اس وقت کم از کم کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ آج کے کلام بازار کے منظر ہیں۔ اس وقت وہاں پر ٹورسٹ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، البتہ کچھ ٹورسٹ کمپنیاں ٹورسٹ کو لے کے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت یعنی کہ کہہ لیں کہ 100 میں سے صرف 10% ٹورسٹ موجود ہیں، باقی 90% کلام کا وہ منظر نامہ بالکل بھی نہیں ہے۔
ہاں، اس وقت کون لوگ آنا چاہ تو آ سکتے ہیں۔ اس وقت دو چیزیں تو بڑی ہیں ہمیں، ایک یہ کہ آپ کلام میں آپ کو انٹرنیٹ کی اچھی سہولت موجود ہے۔ جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں اور آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ پرسکون طریقے سے سستے ریٹ پر کمرے دستیاب ہیں، آپ ہفتہ دو ہفتہ رہیں، آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ جو بات میں نے کی تھی کہ ٹورسٹ کمپنیاں ٹور لے کے آ رہی ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں یہاں پر گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور کوچز بھی آئی ہوئی ہیں کہ یہاں پر ان دنوں کے اندر جو اس کی خوبصورتی کلام کی دیکھنے کے لیے تو وہ کوچز موجود ہیں۔ یہ ایویڈنس بھی ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر اپنی گاڑی ہے تو اب آپ مہوڈن جھیل تک بھی جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، مہوڈن جھیل جانے والی روڈ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے، کہیں تھوڑی بہت کسی جگہ پہ کیا کچا سا پاتھ ہے، لیکن ادھر سے بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں، تو مہوڈن جھیل آپ اپنی گاڑی پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے سیف اللہ جھیل یا اس طرح کی مزید علاقوں میں جانے کے لیے پھر آپ کو جیپ کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ وادی اتروڑ کی طرف جائیں، یعنی کہ اتروڑ کی طرف، تو پھر شاہی باغ ہے، کنڈول جھیل ہے، اسی طرح آگے بہت سارے دسان ٹاپ سمیت بہترین سے علاقے ہیں۔ اس وقت کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو کہ وادی سوات، کلام اور اس سے آگے کے مساواتی علاقے میں نہ کوئی جھیل اور نہ ہی کوئی ایسا پوائنٹ گرین ٹاپ ٹائپ کا کہ جہاں پر گاڑیاں نہ جا رہی ہوں یا وہ کسی وجہ سے بند کر دیا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام راستے اوپن ہیں اور یہ آپ کو کلام بازار کا مشہور ہنی مون ہوٹل بھی دکھائی دیا جا رہا ہے کہ جس میں کافی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن یہ اس کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے جو کہ عموماً کلام کے اندر رش ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی لوگ کہیں کہ بالکل بھی خاموشی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے کہ جس دن آپ جا رہے ہیں اس دن کوئی نہ جا رہا ہو، تو پھر آپ کہیں گے کہ ملک صاحب آپ نے غلط خبر دی ہے۔ ہم نے تو آپ کو ویژولز دکھائے ہیں جس کے اندر گاڑیاں بھی کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، کوچز بھی کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، کاریں یہ آپ کے سامنے مون کی پارکنگ میں کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ صرف یہاں مقامی لوگوں کی نہیں ہے بلکہ پاکستان بھر سے لوگ یہاں پر سیاحت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں کہ آپ یہاں پر کہاں کہاں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے ملکہ علاقوں کی، تو اسی سوات کے علاقے مینگورہ، اور مینگورہ سے آگے جاتے ہوئے فضا کٹ میں بھی اس وقت ہوٹل اوپن ہے۔ اس کے ساتھ فضا کٹ میں قیام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ وہاں سے اوپر اس میں گبین جبہ، مالم جبہ اور ان علاقوں کو بھی ایک ایک دن کا ٹور کر سکتے ہیں۔ اس ٹور کرنے کے لیے کہ اگر آپ آتے ہیں اپنی گاڑی میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو اپنی گاڑی پارک کریں اور وہاں سے ذیشان بھائی کی گاڑی کو ہائر کریں۔ آپ کو انتہائی مناسب پیسوں میں 3 سے 4 دن کا وہ ٹور کرائیں گے، جس میں آپ کے تمام علاقے شامل ہوں گے اپنی گاڑی پر، اس میں آپ کو آگے جیپ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ لوکل گاڑیوں میں آتے ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ مینگورہ یا فضا گھاٹ میں اتریں، اور اس میں فیصل موور اور بڑی لکشیس قسم کی گاڑیاں آتی ہیں، ایون بحرین تک بھی آپ آ سکتے ہیں، اور وہاں سے انہیں کا نمبر اسکرین پر موجود ہے، ذیشان بھائی کا آپ انہیں کال کریں یا مجھے آپ کہیں، ہم آپ کو ہائر کر کے دیں گے 3 سے 4 دن کا ٹرپ، جس میں ہوٹل کی بکنگس میں ساری چیزیں شامل بھی ہوں گی، یا پھر آپ اپنی مرضی کا ہوٹل کرنا چاہیں تو صرف آپ ذیشان بھائی کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کو اس علاقے کا ہر ایسا ایریا بھی دکھائیں گے جو کہ عموماً آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔